اب ذرا دیکھیے کہ غیر مسلم مذہب کے سوالات کیا تھے جو ان کے دل میں تھے، یا میں نے جو ریسرچ کی، ایک تو تثلیث یعنی ٹرینٹی، یعنی وہ تین کو خدا سمجھتے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک پھر وہ فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے پوری خدمت کی تھی۔ تو یہ تینوں کو انہوں نے خدا کا حصہ قرار دیا تھا۔ تو اب یہ ان کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ یہ جو توحید ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو یہ تین کیسے ہو گئے؟ یہ سوال تھا، لیکن ان کے جو اسکالر ہیں جواب نہیں دیتے تھے، میں خبردار اس پہ سوچو ہی نہیں۔ اچھا، شرک، یہ خود آپ بائبل میں آپ پڑھ لیجئے، توحید کو آپ تورات میں پڑھ لیں، انجیل میں پڑھ لیں، تو شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اب یہ خود کرسچنز کے اندر بہت سارے اولیاء، شہداء کے جو ان کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، راہب ہیں، ان سب کی مزار بن چکے تھے، مجسمے بنے ہوئے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے، تصاویر تھیں، ان کی تبرک بھی مل رہے تھے، وہ سب تھے۔ اچھا، اس کے لیے یہ کوئی اس زمانے میں نہیں، اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خود کرسچنز کے آپ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں تو آپ کو یہ سب تبرکات آپ کو نظر آئیں گے، تصاویر بھی نظر آئیں گی۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ شرک ایک گناہ ہے، تو یہاں پہ کیا شرک نہیں ہو رہا؟ یہ ایک سوال آتا تھا۔ تجرد کی دعوت یعنی یہی تھا کہ بس جنگلوں میں جا کے روحانیت حاصل کرو، شادی نہ کرو، اور تب جا کے تم صحیح نیکیوں پہ پہنچو گے، تو یہ تھا۔ اچھا، فرقوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے بہت تھے۔ اچھا، رومن امپائر کے یہ جو بادشاہ تھے اور ان کی جو کرپشن، جو ان کے بیوروکریٹس تھے، ان کی یہ حالت تھی، تو وہ بہت اس طرح سے عام لوگوں پہ ظلم چل رہا تھا۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن جن علاقوں کو فتح کیا تو بڑا محبت اور سکون اور وہ ہے، اور کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی مذہب پہ ان کو زبردستی نہیں کر رہا، تو یہ ہوتے ہوتے وہ پھر متاثر ہونے لگے۔ اچھا، یہ اس ٹائم کا اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب یہ تو مسلمانوں کے اندر میں بھی یہی معاملہ، تو جناب حقیقت یہ کہ آپ کو مسلمانوں کے اندر بھی یہی مزارات اور تبرکات یہ آپ کو نظر آئیں گی، اب تصاویر بھی نظر آ جائیں گی، اور توحید چلو ابھی تک قائم ہے، لیکن پھر بھی کئی بزرگوں میں انہوں نے توحید کی صلاحیتیں وہ سمجھ لی ہوئی ہیں، تو وہ آئی۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل سے ہمارے مسلمانوں کی جب زوال کا پیریڈ ہے تو اس کی ہسٹری کا جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ پوری ریزن سامنے آئیں گی کہ کیوں ہے۔ لیکن اس وقت تو ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ جو 11 ہجری ٹو 133 ہجری کا پیریڈ ہے، تو اس میں یہ ایٹیٹیوڈ کیا آئے ہیں، اور اس میں کس طرح سے لوگ تیزی سے یہ کوشچنز تھے تو ان کے آنسرز جب نہیں مل رہے تھے تو اس لیے وہ ایمان لانے لگے تھے۔ ایک یہ ریزن تھی۔ اچھا، اب ایجپٹ میں ہم آتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم وہ فلسطین اور سیریا کے ایریے کو، لبنان اور جارڈن کو دیکھ رہے تھے۔ اب ایجپٹ جب فتح ہوئی ہے تو یہ 19 to 23 ہجری یعنی 639 to 641 عیسوی کیلنڈر میں یہ صحابہ کرام نے یہ فتح کیا۔ وہاں پہ جو ایک فرقہ تھا، اس کو قطبی فرقہ، جس کو کاپٹک عربی میں کہتے ہیں، یہ آج بھی ایجپٹ میں یہ فرقہ کرسچنز کا بھی موجود ہے۔ تو وہ لوگ تھے، ان کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا مقوقس، یہ نام تھا یا ٹائٹل تھا۔ تو ان پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا خط ان کو لکھا تھا، تو یہ امپریس ہوئے تھے، انہوں نے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کے ساتھ ایک تحفہ بھی کیا تھا، اور پھر ایک خاتون سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی کر لی تھی، اور وہ ایمان لائی تھی، تو ام المومنین بن گئی۔ یہ ایجپٹ سے آئی تھی۔ تو اب یہ جان، مال اور مذہب پورا محفوظ، اور قیدیوں کی پوری آزادی، یہی معاملہ ہوا تھا۔ نہیں، معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب اب مین جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مین تھے، تو انہوں نے پورے جب ایجپٹ میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی بس جنگیں ہوئیں، زیادہ نہیں ہوئیں، اور پھر ہوتے ہوتے ان کا یہ جو کیپٹل
था सिकंदरिया का, अलेक्जेंड्रिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो ये पूरा आया। तो अब मकुकस के साथ जनाब यही आया कि जनाब आप हमारे लोगों को आप आज़ाद कर दें तो ठीक है जी, हम भी सरेंडर कर लेते हैं और हमारे मज़हब को पूरी महफूज कर दें, हम पे कोई ऐसी ज़बरदस्ती ना करें। उनका जी बिल्कुल ठीक है। तब आप ये देखिए कि आर्नल्ड ने उस वक्त की सिचुएशन में जो जो मामला हुए थे इजिप्ट में, इसको देखिए कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो कि 23 to 35 हिजरी में उनकी हुकूमत थी, इसमें मिस्र से हासिल होने वाली आमदनी ये 12 मिलियन थी। सिर्फ चंद साल बाद मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो उनका पीरियड था 41 to 60 हिजरी में, ये आमदनी कम होकर महज 5 मिलियन रह गई थी। अच्छा, अब ये देखिए ये गिर क्यों गई। यानी असल क्या था कि ये तमाम गैर मुस्लिमों से जजिया, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हर इंसान जो अमीर है 48 दिरहम और जो गरीब है उनका सिर्फ 12 दिरहम और दरमियाने लेवल के हैं तो 24 दिरहम तय हुआ था। तो बस यही आप देंगे और आपने कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, मुसलमान करेंगे आपकी। तो ये एक तय हुआ था। तो ये था, लेकिन उससे इजिप्ट से चूंकि एक बहुत अमीर मुल्क था और वहां पे 12 मिलियन दिनार या दिरहम, दिरहम चांदी के सिक्के थे, तो वो इतनी बड़ी आमदनी आ रही थी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, लेकिन सिर्फ 20 साल में ये 12 मिलियन गिर के 5 मिलियन रह गए थे। क्यों? इसलिए कि ये सब मिस्री इस्लाम कबूल कर चुके थे और जिजिया माफ हो चुका था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में अब ये 98 to 101 हिजरी का पीरियड था, तो ये इतनी कम हो चुकी थी कि मिस्र के गवर्नर ने ये तजवीज़ दी कि मुस्तकबिल में इस्लाम कबूल करने वालों पर जजिया मुआफ न किया जाए, लेकिन परहेज खलीफा जो उमर बिन अब्दुल अजीज थे, उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई की दावत के लिए भेजा है, टैक्स कलेक्टर के तौर पर नहीं भेजा। अब देखिए आर्नल्ड ने ये पूरी डिटेल लिखी और तिबरी में भी आपको यही मिलेगी कि ये सिचुएशन यानी जजिया इतना कम आ गया था, तो उसका मतलब ये था कि इजिप्ट की मेजॉरिटी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इजिप्ट में भी असल वही इशू वही था कि जो उनके मजहब के अंदर जो जो क्वेश्चंस आ गए थे मजहबी लोगों के, कि तौहीद की दावत इंजील में आ रही थी लेकिन उसके अगेंस्ट अमल हो रहा था, शिरकिया अमल आ रहे थे, और फिर जो जो मामलात हो रहे थे, फिर फिरकों की लड़ाई झगड़े थे, फिर उनके जो अपनी ब्यूरोक्रेट्स के जो एटीट्यूड था और अब सहाबा करम का एटीट्यूड था, देखते देखते इनको पता चला कि जनाब यही बेहतर है और वो लोग ईमान लाने लगे। अब इसके लिए अब देखिए तबरी में अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इजिप्ट में फतह किया तो पादरियों से जो दावत दी थी, तो एक पूरा ये रिटन फॉर्मेट में उन्होंने ये मैसेज इस तरह से किया था कि आप दोनों इस शहर के राहिब हैं, सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक व सदाकत का पैगाम देकर भेजा है। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम दिए हैं और अल्लाह के अहकाम हम तक पहुंचाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए और जो फर्ज इनके जिम्मे था इनकी तकमील फरमा गए और हमें इस जमीन पर छोड़ गए। इन्होंने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। हम आपको इस्लाम की दावत दे रहे हैं, जो हमारी दावत कबूल कर लेगा तो हमारे बराबर हो जाएगा और जो हमारी दावत कबूल ना करेगा तो हम इस पर जजिया पेश करेंगे और इस सूरत में हम इसकी हिफाजत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि हम आप लोगों को फतह कर लेंगे, तहम आपने अजरा हमदर्दी आपकी हिफाजत की हिदायत की थी, इसलिए अगर आपने हमारी बात मान ली तो हम पर आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। हमें अमीरुल मोमिनीन ने हमें ये हिदायत की है कि हम कब्तियों के साथ अच्छा सलूक करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनके साथ नेक सलूक की हिदायत की थी और इसकी वजह यह थी कि इनके साथ आपकी रिश्तेदारी का ताल्लुक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ती खातून मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उनसे शादी हो गई थी, तभी ये रिश्तेदारी का ताल्लुक है।
اس پہ اہل مصر کہنے لگے. اچھا اب دیکھیے کہ اہل عرب کہنے لگے ہاں جی اگرچہ دور کی رشتہ داری ہے مگر انبیاء کرام ہی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور اور معروف اور باعزت خاتون تھیں. وہ ہماری شہزادی تھیں اور حنف ہی کے رہنے والی تھیں. ان کے خاندان میں بادشاہت رہی. پھر انقلاب آ گیا اور اہل عین شمس نے ان کے خاندان کی قتل کر کے ان کی سلطنت چھین لی اور وہ جلا وطن ہو گئے. اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلی گئی تھی. تو ہم اب آپ کی بات کا خیر مقدم کرتے ہیں. یعنی خود دیکھیں یہ ایجپشنز نے اس طرح سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات کو اس طرح قبول کیا کہ ہاں جی بالکل آپ بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ماننے والے ہیں اور انہی کی شادی ہو گئی تھی وہاں کی شہزادی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہی کی نسل سے پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور وہیں کی نسل میں آتے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو ٹھیک ہے جی اور آپ ان کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ پہ مان رہے. تو وہ سرنڈر آسانی سے کرتے گئے. کوئی اس میں زیادہ بڑی جنگیں نہیں ہوئی اور خود یہاں تک کہ وہیں کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ایک بڑی اچھی پاک خاتون تھیں ان کو بھیجا تھا اور وہ سیدہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایمان بھی لے آئیں اور شادی بھی کر لی. تو وہ پھر ایجپٹ کے ساتھ کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہوا تو وہ اس طرح سے ایمان لائے. یہ دیکھیے دعوت ایسے پھیلی. اچھا یہ تو اسپیشلی کرسچن ایریا کے رومن امپائر کی بات تھی. اب ہم ساسانی امپائر جس کو پرشین امپائر کہتے ہیں ایران کی وہاں دعوت کیسے پھیلی. اس کے لیے بھی یہ ہوا کہ ٹھیک ہے شروع میں جو رومن امپائر پرشین امپائر کے ساتھ تھوڑی سی جنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ عراق تو فتح ہوا. پھر اس کے بعد ایران بھی ہو گیا اور ایرانی فوجی جو ہے وہ بغیر جنگ کے ایمان لے آئے تھے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی صحابی ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے دعوت وہاں تک پہنچائی. وہ خود ایرانی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے. تو انہوں نے اس طرح سے ایک ایک کو ایسے میسج میں یہ بتایا بھی میسج بھی کیا کہ میں آپ ہی لوگوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے. میں آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں جس نے اسلام قبول کر لیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب میرا کس درجے میں احترام کرتے ہیں. یقین کیجئے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے. جو مراعات انہیں حاصل ہیں وہی آپ کو بھی حاصل ہوں گی اور جو فرائض ان پر عائد ہیں وہی آپ پر بھی ہوں گے. تو اس طرح سے ایک ایک ایکسپلین کرتے رہے ہر ایک ایک کویسچن آنسر کرتے رہے اور پھر ایران اور عراق کی میجورٹی وہ بھی ایمان لے آئے. وہاں پہ بھی یہ ہوا. ساسانی امپائر کے لیے ہم یہ اسپیشلی پھر دوبارہ آرنلڈ صاحب کی طرف چلتے ہیں. کرسچن اسکالر جو ہیں جنہوں نے انگریز تھے انہوں نے یہ بک جب لکھی تو اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں.